یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو انسان بھی اس دنیا میں آیا اس نے ایک وقت گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی صرف نیک یادیں ہوتی ہیں، جو نافع الناس ہوتے ہیں، جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عملی نمونہ ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جو خلافت احمدیہ سے حقیقی وفا رکھنے والے ہوتے ہیں، جو حقوق العباد کی ادائیگی کی حتی المقدور کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہمہ وقت کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے لیے ہر زبان سے صرف تعریفی کلمات ہی نکلتے ہیں اور یوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اس وقت میں ایک ایسی وجود کا ذکر کرنے لگا ہوں جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کی. یہ ذکر ہے مکرمہ امت القدوس صاحبہ کا، جو حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی بیٹی اور صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب مرحوم کی اہلیہ تھیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بہو تھیں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتی ہوں، تجھی سے تجھے مانگنا چاہتی ہوں. یہ بات سن 1952 یعنی تقسیم ملک کے محض 5 سال بعد کی ہے، جبکہ مرکز احمدیت قادیان کی حفاظت کی خاطر اس راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے تھوڑے سے خادم دین ہی موجود تھے، اور تاحال ہندوستان کی مجالس سے روابط بحال نہیں ہوئے تھے. لجنہ کی ممبرات مرکز سے بالکل کٹ چکی تھی. اسی دور میں خدا تعالیٰ نے بکھری ہوئی اس تنظیم کو پرونے کے سامان فرمائے جب ام المومنین اور صحابیات کی تربیت یافتہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براہ راست ہدایت اور رہنمائی سے مشرف خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک باہمت عورت کا قادیان میں ورود ہوا. اسی دور میں ہندوستان کی مجالس کو مرکز سے جوڑنے کی مہمات کا آغاز ہوا، اور یہی وہ عظیم شخصیت تھی جس نے اپنی قابلیت، ایمانداری اور پیار و محبت سے سب کے دل جیت لیے. حضرت صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ، جنہیں ہم پیار سے آپا جان کے نام سے جانتے ہیں. چھپاؤں میں کیوں راز الفات کا اپنی، میں بابِ محبت کھلا چاہتی ہوں. حضرت سیدہ آپا جان صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، جو ام المومنین حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. اس لحاظ سے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پھپھا تھے. آپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے حضرت مرزا وسیم احمد صاحب مرحوم و مغفور کی اہلیہ تھیں. اس طرح سے آپ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے دوہرا رشتہ ہے. آپ کی پیدائش 1927 عیسوی میں ہوئی. اس لحاظ سے آپ تابعین میں شمار ہوتی ہیں اور آپ صحابہ اور صحابیات کے فیض سے مستفیض رہیں. حضرت سیدہ اماں جان میری امی کی پھوپھی تھیں،
تو ان کو وہ امی شادی سے پہلے تو یہ سب پھوپھی اماں کہا کرتے تھے. میری امی بتاتی ہیں کہ ہمارے نانا ان کو ہر جمعے والے دن، چھٹی والے دن ملوانے کے لیے دارالمسیح لے کے جایا کرتے تھے. وہ حضرت اماں جان سے ملتی تھیں، پھر اس کے بعد جو حضرت مسلم موعود کی بیویاں تھیں ان سے مل کے سب سے، اور اس کے بعد مغرب سے پہلے یہ لوگ گھر واپس آ جاتے تھے. اور اسی طرح امی کہتی ہیں کہ ہمارے ابا کو اماں جان سے بے حد گہری محبت تھی. تو جب اماں جان گھر میں آتی تھیں ہمارے، تو میرے والد کا چہرہ خوشی سے ایسا چمکتا تھا کہ جیسے لگتا تھا کہ روشن ہو گیا ہے. تو جب بھی آتی تھیں تو کہتی ہیں میں اور میرا چھوٹا بھائی سید، ہم اپنے ابا کے کمرے کی طرف بھاگتے تھے کہ ہم اطلاع دیں اور پھر وہ روشن ہوتا ہوا چہرہ دیکھیں. آپ کا نکاح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1951 عیسوی میں جلسہ سالانہ کے موقع پر پڑھایا، اور رخصتانہ کے وقت حضور اپنے بیٹے کی بجائے لڑکی والوں کی طرف سے شامل ہوئے. شادی کے 1 سال کے بعد جب آپ دارالہجرت روا سے قادیان تشریف لانے لگیں تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ناصر کے مکان میں رہنا، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کثرت سے قدم پڑے ہیں اور ان کے ذہن میں حضور علیہ السلام نے درس بھی دیا ہوا ہے. 15 مارچ 1953 کو آپ حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کے ساتھ قادیان تشریف لائیں. اس موقع پر قادیان کی نمائندگی میں 3 خواتین نے شاہنشین کے پاس آپ کا استقبال کیا اور آپ نے ان سے ملاقات کی. اس کے بعد آپ مزار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دعا کے بعد آپ دارالمسیح تشریف لے گئیں، اور دارالمسیح میں بھی آپ کے استقبال کے لیے چند درویش خواتین موجود تھیں. آپ نے ان سے ملاقات کی اور آپ اپنے پھر گھر تشریف لے گئے. قادیان تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے درویش صفت واقف زندگی شوہر کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے خدمت دین اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاک بستی کی حفاظت میں بسر کیا. اس طرح آپ نے قادیان دارالامان میں خدمت دین اور رہائش کی سعادت کا حق ادا کر دیا. محبت بھی رحمت بھی بخشش بھی تیری، میں ہر آن تیری رضا چاہتی ہوں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قادیان ہجرت کے وقت یہ نصیحت بھی فرمائی کہ لجنہ کی جماعتوں کو اکٹھا کرنا. چنانچہ قادیان آ کر آپ نے جماعت کی خواتین کو اکٹھا کرنے اور ان سے ہمدردیاں کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. آپ جان کے پاس میں 2 کلاس میں پڑھتی تھی. جب میں 8 سال کی ہوں گی تب چلی گئی تھی. تو اس سے پہلے بھی میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اپنے گھر سے جاتی تھی، شام کو کھیلا کرتی تھی. لیکن جب میں 8 سال کی تھی تو ان کے گھر میں رہنے کے لیے چلی گئی. تو اپنے بچوں کی طرح مجھے رکھا، میرے لیے اچھے اچھے کپڑے بناتی تھیں، بچوں کے ساتھ ہی مجھے سلاتی تھیں، اور صبح اسکول جاتی تھی تو میری کنگھی بھی وہ خود کرتی تھیں، اور جیسے اپنے بچوں کو ٹفن وغیرہ دینا ایسے مجھے بھی دیا کرتی تھیں. مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ ابھی ہم اسکول نہیں جاتے تھے تو ہم سے بڑی بچیاں جو تھیں، ہم سو رہی ہوتی تھی، بعض وقت ہمارے کمرے میں آ جاتی تھیں اور آ کے پھر مطلب ان کے بولنے سے آنکھ کھلتی تھی ہماری، اور پھر امی ان کو قرآن مجید پڑھا دیتی تھی، پھر وہ اسکول جاتی تھیں. اور اسی طرح اس کے بعد بھی 1 آدھ کلاس ہوتی تھی، پھر ناشتہ امی کرتی تھیں، کرواتی تھیں. پھر ابا کے دفتر جانے کے بعد صفائی اور گھر کا کام ختم کر کے تو لجنہ کا کام امی کے گھر کے اندر ہی ہوتا تھا. اس وقت دفتر کا کمرہ نہیں تھا، تو وہیں پہ آ جاتی تھیں. جو بھی کام ہوتا تھا یا کوئی دورہ کرنا ہوتا تھا تو وہیں سے جاتے تھے. پھر دوپہر کے کھانے سے پہلے امی واپس آ جاتی تھیں. کچھ کام شام کو ہوتا تھا، لوگ بھی ملنے آتے تھے. تو وقت میں برکت تھی مجھے لگتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بطور خاص یہ ہدایات دیں کہ مرزا وسیم احمد صاحب چونکہ ناظر دعوت و تبلیغ ہیں، ان کے ساتھ دورے کریں. اسی طرح خطوط کے جواب نہ ملنے کے تعلق سے یہ ہدایت فرمائی
کہ آپ مرزا وسیم احمد صاحب کا ایڈریس دیا کریں۔ حضور نے جب لجنہ قائم فرمائی اور 1 سال کے بعد یا چند مہینے کے بعد امی کو صدر بھی مقرر فرما دیا تھا، تو فرمایا تھا کہ رابطے بحال کرو، کیونکہ لجنات احمدی خواتین حالات خراب ہونے کی وجہ سے چھپ گئی تھیں اور کٹ گئے تھے لوگ مرکز سے۔ تو امی کہتی ہیں کہ میں نے پہلے خط لکھنے شروع کیے تو مجھے کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ پھر حضرت مسلمہ نے فرمایا کہ تم پورا لکھو کہ میں کس کی اہلیہ ہوں، مجھے مقرر کیا گیا ہے لجنہ ہندوستان کی صدر کے طور پہ، اور میرے سے رابطہ کریں، اور پھر پورا وسیم کا بھی ایڈریس لکھو، ساری باتیں بتاؤ۔ تو امی کہتی ہیں جب میں نے اس طرح لکھنا شروع کیا تو کچھ جگہ سے جواب آنے شروع ہوئے۔ جب شروع میں نے کام شروع کیا تو اس وقت پوسٹ کارڈوں پہ لجنات کو جواب لکھے جاتے تھے، رسیدگی کی اطلاع دی جاتی تھی۔ تو پوسٹ کارڈ ہم نے کبھی گھر میں لکھے ہی نہیں تھے، ہمیں آتے نہیں تھے صحیح اس پہ، کیونکہ لائنیں نہیں ہوتی کچھ بھی بغیر اس کے۔ تو میں نے میٹرک کیا تھا تو تب تک تو لائنوں پہ ہی لکھتے تھے، کاپیوں پہ۔ تو جب میں نے پہلا پوسٹ کارڈ لکھ کے لے گئی تو مجھے بہت ڈر لگا کہ یہ تو میرے سے لائنیں ٹیڑھی لکھی گئی ہیں۔ تو آپا جان نے دیکھا اور فرمایا کہ اس طرح کرو، پینسل سے ہلکی ہلکی پوسٹ کارڈ پہ لائنیں ڈال لیا کرو، پھر اس طرح تمہیں سیدھا لکھنے کی عادت ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے فضل سے کرتے کرتے سب کچھ آپا جان کی نگرانی میں ٹھیک ہونے لگا۔ خلافت کا احترام، خلیفہ وقت کی اطاعت و فرمانبرداری کا کامل نمونہ جو آپ نے ہمارے سامنے رکھا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت کو یاد رکھنا اور ساری زندگی اس پر عمل کرنا اطاعت و فرمانبرداری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات سازگار نہیں رہنے کی وجہ سے ہجرت قادیان کے وقت آپ کو یہ نصیحت فرمائی کہ قادیان کی بازار مت جانا۔ آپ نے حضور کی اس نصیحت پر ایسا عمل کیا کہ 65 ایئرز ہجرت کے بعد آپ قادیان میں رہی، لیکن ایک مرتبہ بھی قادیان کے بازار نہیں گئی۔ پھر خلفائے کرام کی تحریکات کو دیکھیں، ان تمام تحریکات پر آپ لبیک کہیں اور ہمیشہ صف اول میں رہیں، اور ہندوستان کی لجنات کو بھی اس طرف ترغیب دلوائی۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ہجرت کر کے لندن تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے 2 نئے مراکز کی تحریک فرمائی، جس پر قادیان کی ممبرات نے والہانہ لبیک کہتے ہوئے اپنا زیور، نقدی اور جو کچھ بھی پاس تھا سب کچھ پیش کر دیا۔ خود آپ نے اپنا سارا زیور اس تحریک میں دے دیا۔ اس تحریک پر جس گرم جوشی کے ساتھ آپ نے حصہ لیا، اسی طرح آپ نے لجنہ اور ناصرات کو بھی اس میں حصہ لینے کی طرف توجہ دلائی، جس کے نتیجہ میں قادیان کی چھوٹی بچیوں نے دفتر لجنہ میں آ کر اپنے گلک توڑ کر اس تحریک کے نام کر دیے۔ اس تحریک کے وعدہ جات کی رپورٹ آپ نے حضور رحمہ اللہ کی خدمت میں ارسال کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ حضور کے خطبات نے ایک تڑپ یہاں کی عورتوں میں پیدا کر دی ہے۔ محض اللہ کے فضل سے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے سب کچھ دے دیا، لیکن پیاس ہے کہ ابھی بجھی نہیں، ایک شدید تڑپ ہے کہ اور بھی ہو اور خدا کے نام کے لیے سب کچھ پیش کر دیں۔ قادیان کی جماعت ایک بہت غریب جماعت ہے، لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک کی جائے، یہاں کی خواتین اور بچیاں ایسا غور و جوش کے ساتھ اس میں حصہ لیتی ہیں کہ بعض دفعہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو روک دوں کہ بس کرو، تم لوگ کی استطاعت نہیں ہے۔ اور واقعتاً مجھے خوشی کے ساتھ ان کا فکر میں لاحق ہو جاتا ہے، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جس کی خاطر انہوں نے قربانیاں کی ہیں وہ جانے، وہ جانتا ہے بلکہ کہ کس طرح ان کو بڑھ چڑھ کر عطا کرنا ہے۔ وہی اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کے مستقبل کو دین اور دنیا کی دولتوں سے بھر دے گا۔ ایک موقع پر جب میں نے مراکز کے لیے تحریک کی تو میری بچیوں نے جو چھوٹے چھوٹے کجیاں بنا رکھی تھی، عجیب لگا تھا،
कि घर में वो पुलिया टूटने लगी, वो दीवारों से मार मार के पुलिया तोड़ दी, चंद तक उसने अपने लिए उन्होंने बचाए थे, वो भी इनकी खातिर पेश कर दिए। हमारा रब भी कितना मोहसिन है, कितना अजीम शान है। बागोबा बगैर मोहब्बत और रोने के टोड़ों में उसकी उसके कदमों में डाले, उसके कदमों में डाले जाए तो रद्द कर देता है, ठोकर भी नहीं मारता, ये कोई देत नहीं। अगर एक मुखर के गरीब प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी जमा शिवा पहुंचतू ही चंद तोड़ियां भी दोष करे तो उसे भर कर प्यार और मोहब्बत से कबूल करता है, जैसे आप अपने मोहब्बत करने वाले और महबूबों के तोहफों को लेती और चूमती हैं। खुदा की भी चूमने के कुछ रंग हुआ करते हैं, और मैं जानता हूँ और यकीन रखता हूँ कि उन मानों में खुदा ने इन चंद कोड़ियों को जरूर चूमा होगा। अतात में उसकी सभी कुछ ही खो कर मैं मालिक का बस आसरा चाहती हूँ। शुरू ज़माने से ही हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर थी, और इस आला वस्फ़ को आपने इस मुक़द्दस मकान में ताहयात बरकरार रखा। जो भी मेहमान आता तो जो मैसर होता मुहैया कर देती। मेहमानों के आराम का आप ख़ास ख्याल रखती थी, और इस मेहमान नवाजी के पीछे ये जज्बा होता था कि ये हज़रत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेहमान हैं, तो तवाज़ु में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। जलसा सालाना की तैयारी मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाती थी। सारे लिहाफ़ों को धूप लगती थी, कुछ बिस्तर उधड़ते थे, रज़ाइयाँ दोबारा उनको फुला, वो जो रुई को पिंजना जो शत कहते हैं, क्या कहते हैं, वो करके फिर रज़ाइयाँ दोबारा भरी जाती थी। जलसा जब आता था तो पानी गर्म होता था देगों में, और सुबह तहज्जुद के वक्त ड्यूटी वाले लड़कों को ये कहा जाता था कि सबके बाथरूम में गर्म पानी की एक बाल्टी पहुँचाई जाए। सबके बाथरूम में गर्म पानी जाता था, और जब वो नमाज़ पढ़ के आ जाते थे सबके कमरों में चाय जाती थी। तो इस तरह मेहमानों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। जब मेहमान जाते थे तो उनके टिफ़िन तैयार करती थी वापसी के लिए, खुद अपने हाथ से सारे काम करती थी। सबसे पहले उठना और सबसे बाद में जाके लेटना। एक महीना रह जाता था तो अम्मी तैयारी शुरू करती थी। शक्कर पारे घर में बनते थे, मुख्तलिफ़ दालें तली जाती थीं, और मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए सेवइयाँ भी घर में तली जाती थी। जो चाय का सामान होता था वो घर में बनाया जाता था, और लंगर खाने से सुबह नाश्ते के वक्त पे खाना आता था, पूरा खाना ही होता था, दाल रोटी और चावल भी, और इसी तरह रात को आता था, दोपहर को खाना नहीं पेश किया जाता था। तो उम्मी इस तरह की चीज़ें फिर मेहमानों के सामने जो ठहरे हुए होते थे उनको हैवी टी दे देती थी, और ताकि उनका पेट भरा रहे। मिलने वाले भी बहुत आते थे, तो घर की तैयार हुई हुई चीज़ें होती थीं। आपका मुबारक वजूद हमारे लिए एक मुशफ़िक़ व मेहरबान माँ की हैसियत रखता है। जिस तरह एक माँ अपने शीरख्वार बच्चों को तमाम उसलूब ज़िंदगी उंगली पकड़कर सिखाती है, एंड उसी तरह आपने हर पहलू से हर लम्हा हमारी तालीम व तरबियत की तरफ ज़ाती तवज्जो दी। अपनी मुबारक ज़िंदगी के आखिरी 5 साल आप पाकिस्तान में मुक़ीम थीं। कादियान से यह जुदाई जहां आपके लिए बेहद शाक थी, वहां हम कादियान वालों के लिए भी जुदाई की ये सूरत हाल इंतहाई तकलीफ़ दे थी। जब पाकिस्तान चली गई थी तो मैं फ़ोन किया करती थी, हर हफ्ते हाल पूछती थी। जिस वक्त मैं लेट हो जाऊं तो फिर उधर से फ़ोन आता था, हलीम फ़ोन करवाती थी, कहती थी नईमा अम्मी उदास हो रही हैं, कह रही हैं नईमा को फ़ोन लगाओ। मेरे से फ़ोन पे बात होती थी। जब बीमार हुई हैं हॉस्पिटल जाने से भी 2-3 दिन पहले मुझे फ़ोन किया, कहती हैं मुझे कादियान के हालात सुनाओ। और जब मैं कहती थी सारे लोग आपका हाल पूछते हैं, सलाम कहते हैं, तो कहती थी मेरा भी सलाम कहा करो, सबको मेरा सलाम कहा करो। इस वक्ती जुदाई ने इस प्यारे वजूद को हमेशा के लिए हमसे जुदा कर दिया, और बिल आखिर 96 साला ज़िंदगी गुजारने के बाद 24 अगस्त 2023 को आप पाकिस्तान रब्वा में अपने मौलाए हकीकी से जा मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद 27 अगस्त को आपका जनाज़ा कादियान लाया गया, और बहिश्ती मकबरा क़िता ख़ास में
حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کے پہلو میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ میں رحمت کی تیری رضا چاہتی ہوں، میں ہر آن تیری رضا چاہتی ہوں۔ جتنی زندگی ان کے ساتھ گزری، لمحہ لمحہ کوئی ہمیں بھول نہیں سکتا۔ کچھ کام کرنا ہمیں نہیں آتا تھا، میں نے جیسے کہ بتایا کہ سیدھی لائنیں بھی مجھ سے اردو میں نہیں لکھی جاتی تھی، تو آپا جان نے اس طرح ہر چیز سکھائی جیسے ماں اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے، اور سبھی کے ساتھ آپا جان کا ایسا سلوک تھا۔ ایک دن مجھے کہتی ہیں نعیمہ، علیم کوکو مجھ سے مانگتی ہیں کہ فلاں چیز چاہیے، تم مجھ سے کبھی نہیں مانگتی ہو۔ میں نے کہا کہ تم بھی تو میری بیٹی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بن مانگے دے دیتی ہیں تو میں آپ سے کیوں مانگوں؟ ہر وقت کہتی تھی تم میری بیٹی ہو۔ میری عزیز اور پیاری بہنوں، آج دنیا کی تقدیر تم سے وابستہ ہے۔ تم نے حیات بخش نغمے گانے ہیں، تم نے دنیا کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت عطا کر کے زندہ کرنا ہے۔ جاؤ اور پھیل جاؤ دنیا میں، جاؤ فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی، کیونکہ خدا کی یہ تقدیر ہے جو بہرحال پوری ہوگی۔ دنیا میں کوئی نہیں جو اس تقدیر کو بدل سکے۔